جی ابھی آئی ٹی کے حوالے سے بات کی، ڈیجیٹل کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور نرسنگ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. ہم نے دیکھا کہ یہاں سے کافی ٹیلنٹ جو ہے ہمارا کینیڈا پوری دنیا میں جا کے سرو کر رہا ہے نرسنگ کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو جتنے بھی جیسے فیلڈز ہیں ہماری، جیسے نرسنگ کی ہے، آپ ادارے بنائیں اور اس اداروں کو کینیڈا میں رجسٹر کرائیں، امریکہ میں رجسٹر کرائیں، اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے. صحیح نا؟ جب آپ وہاں پہ آپ ایک اپنی رجسٹریشن وہاں کرائیں گے، ایک رجسٹریشن پاکستان میں کرائیں گے، جب دونوں جگہ رجسٹریشن ہو جائے گی نا تو ان کو ایک کمفرٹ پیدا ہوگا کہ یار ان کی ایک رجسٹریشن کی برانچ جو ہے وہ وہاں پر ہے. یہ گیپ ہے، سمجھ رہے؟ یہ گیپ اگر آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا نا، اس کو فلفل کر لیا، آپ یقین مانیں، آپ فرض کریں کہ ایک نرسنگ ہوم ہے، ایک نرسنگ ہوم کی آپ نے ٹریننگ دی، اس کی برانچ آپ نے وہاں کھول لی ہے نا، اب وہ رجسٹرڈ ہو گئی، ایک لائن بن گئی، ایک پائپ لائن بن گئی. جب پائپ لائن بن گئی تو وہ اگر فرض کرو ہاسپٹل، ان کو نرسز چاہیے، امریکہ کینیڈا میں اور نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو وہ بولیں گے اوکے دے ہیو اے کینیڈین برانچ، رائٹ؟ جس طرح کوئی بینک کی برانچ ہوتی ہے تو آپ کیسے ایزی فیل کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس ٹائپ کی چیزیں کریں کہ بھائی اپنی چیزوں کی ایک برانچ، جیسے آئی ٹی کی کوئی کمپنی ہے یا آئی ٹی کا کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہے نا، جو وہ ٹریننگ دیتا ہے، اس کو وہاں پہ رجسٹر کریں. ان کو بولیں کہ بھائی دیکھیں آپ ہمارے پاس بندے موجود ہیں، بندے پاکستان سے آئیں گے لیکن وہ وہاں پہ رجسٹر ہو گئے تو ایک کمفرٹ لیول آ گیا. somebody از there already to take care of that. اگر کوئی ایشو ہوگا تو پاکستان سے بات نہیں کریں گے، وہ کینیڈا کی رجسٹر، کیونکہ دے نو دیٹ اٹس بین رجسٹرڈ ان کینیڈا اور پاکستان، سوری امریکہ. جی میں آپ سے لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ یہاں موجود ہے پاکستان میں، تو آپ کیا اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے ملک کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ آج کے دن پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں آتے رہیں، آپ لوگوں کی نیگیٹو باتوں پہ نہ جائیں. اس کنٹری میں بہت پوٹینشیل ہے اور آپ یہیں پہ بلانگ کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ان کو یہاں آنا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو سپورٹ کریں. ایک بندہ بھی وہاں پر جو بیٹھا ہے وہ اپنی جو فیملیز میں جو 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 ان کو پتہ ہے کہ جینیس ہیں، پڑھ لکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو باہر بلائیں تاکہ ایک بندہ پھر 5 لوگوں کو بلائے. اس طرح کا ایک چین چلنی چاہیے تاکہ ہم یہاں پر لوگوں کی مدد دیکھیں. یہاں پر بہت لوگ ضرورت مند ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں. تو اگر ہم لوگ نے، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پڑوسی ملک کی، اب یہی جو امیزون کے اور جو دوسرے بڑی بڑی کمپنیز کے CEO، یہ بھی ایک طرح سے ایک اوورسیز تھے، ہے نا؟ اس طرح پاکستان میں اور انڈیا میں رہتے تھے، صحیح نا؟ وہ لوگ باہر گئے، وہ کرتے 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 کہاں سے پہنچ گئے. اب وہ بڑے عہدے پہ لگ گئے ہیں تو وہ ان کا دل ہوتا ہے کہ بھائی جو 1-2 ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پڑوسی ملک میں کھولیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یہاں سے جانا چاہیے اور وہاں پر جا کے محنت کر کے ایک کارپوریشن میں، بڑی کارپوریشن میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے، ایک بڑے عہدے پہ لانا چاہیے تاکہ اس کی ایک برانچ بھی ہم یہاں پہ کھول سکیں. تو اس سے بہت سارے فائدے نکلیں گے. تو لوگ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں. اگر یہاں سے برین جا بھی رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو واپس ان ریٹرن اس سے 100 گنا بڑھا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اگر یہاں سے یوتھ جا رہی ہے تو وہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بھی بہتر ہے. فہد اقبال صاحب، آخر میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ظاہری بات ہے آپ نے بڑی مصروف تھے، مصروفیت میں ٹائم بھی دیا. تو اچھا، اب ناظرین فہد اقبال صاحب سے اجازت چاہیں گے. علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام، نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.